حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی جب وہ ابتلا میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اس دعا کو مد رکھتے ہوئے پرویزی صاحبان کہتے ہیں کہ حضرت یونس جو تھے وہ ظالم تھے، انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ نعوذ باللہ ظالم تھے، تو نبی جو ہے وہ کس طرح ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ یہ ان کی جہالت ہے۔ خدا کے حضور جب بندہ انکساری سے پیش آتا ہے اور اپنے غفلتوں سے توبہ کرتا ہے تو اپنے متعلق ایسے ہی الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت استعمال کرتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ذنب کا ہے کہ ذنب سے توبہ کرتے تھے، کون سے ذنوب آپ نے کیے تھے ایسے؟ تو پرویزی صاحب کو ایسی باتیں کرتے ہوئے ہوش کرنی چاہیے کہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ انبیاء انکسار کے نتیجے میں اپنی کمزوریوں کو بہت بڑا دیکھتے ہیں، اور ہر منکسر آدمی جو منفعل ہو اس کو واقعی اپنا گناہ بڑا دکھائی دیتا ہے، اور جو شخص ظالم ہو اس کو نہیں دکھائی دیتا۔ بس جو یہ کہتا ہے کہ میں ظالم ہوں، اس کے اندر دراصل ظلم نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ ظالم کو تو دکھائی کوئی نہیں دیتا، کیونکہ ظلمت کا لفظ اندھیرے سے نکلا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے متعلق اندھیروں میں ہو اس کو کچھ اپنا گناہ دکھائی کوئی نہیں دیتا۔ میں نے بارہا ایسے لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنی کمزوری نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو حضرت یونس سے ایک فعل سرزد ہوا جو فعل ظاہر ہے، اس فعل کا سب کو علم ہے۔ یہ کہنا جائز ہے کہ حضرت یونس سے یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کو وہ ظلم قرار دے رہے ہیں۔ یہ کہنا ناجائز ہے کہ ہم بیٹھے یہ فتوے لگائیں کہ حضرت یونس ظالم تھے۔ وہ غلطی کھلی کھلی قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہیں تک زبان کھولنی چاہیے، اس سے آگے کیا مجال ہے کسی کی۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ تیسرا سوال میرا یہ جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں سارا واقعہ، اس میں کچھ ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ دوسری طرف وہ ان کے بھائی جو لے جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو ڈول میں ڈال دیتے ہیں، جو میری سمجھ میں آیا ہے کنویں میں۔ ہاں جی ہاں۔ تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ عمر بچپن کی عمر تھی، میرا خیال ہے 8-9 سال 10 سال کی ہوگی، اسی کے لگ بھگ مجھے نظر آتی ہے، لیکن معین مجھے علم نہیں ہے، نہ ذکر ہے قرآن کریم میں۔ یہ ہے کہ لڑکا اس عمر کا تھا کہ کھیلتا ہوا شکار کے لیے بھائیوں کے ساتھ جا سکتا ہے، ورنہ حضرت یعقوب یہ اعتراض کرتے کہ اس کی تو عمر ہی نہیں ہے اتنی کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگل میں شکار پہ جا سکے۔ تو عام طور پر 8-9-10 سال کا لڑکا اس قابل ہو جاتا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ شکار پہ جا سکے۔ اور اگلی بات، چوتھا سوال یہ ہے حضور کہ یہ قرآن کریم میں آیا ہے 7 زمینیں اور 7 آسمان، اس سے مراد کیا ہے؟ 7 سے مراد میں نے بارہا بیان کیا ہے، لفظ 7 گنتی کا وہ 7 نہیں جو ہم بولتے ہیں۔ 7 کا لفظ عربی میں اور خصوصاً مذہبی محاورے میں تکمیل کے لیے آتا ہے۔ ایک لفظ جو تکمیل کے یعنی مکمل ہونے کے معنی بھی رکھتا ہو اور بار بار دہرایا جائے، جس طرح ہفتہ ہے 7 دنوں پر مشتمل ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے، تو ایسا کوئی مضمون جو کامل ہو اور کثرت سے دہرایا جائے، اس کے لیے لفظ 7 کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں اور یہ بھی بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے کامل ہے، تو اس لحاظ سے 7 کا عدد کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کے اندر بھی 7 کی تقسیم بار بار ہو رہی ہے، تو اس لیے جب 7 آسمان کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف، جس طرح ایک سنگترے کی قاشیں ہیں، اس طرح
मुख्तलिफ़ तबक़ात में बटा हुआ एक आलमी निज़ाम है जो दोहराया जाता है बार बार, और एक से ज़्यादा 7 अदद पर मुश्तमिल आसमान मुमकिन हैं, क्योंकि जब आप आसमान लफ्ज़ बोलते हैं उसमें बेशुमार गुंजाइश मौजूद है। 7 आसमान के अंदर भी तो 7 की तकसीमें हो सकती हैं, जिससे सूरह फातिहा की 7 आयतों के अंदर आगे बहुत सी 7 की तकसीमें हैं। इसके मुतालिक मैंने एक दफ़ा दर्स में भी बयान किया था। तो अगर सारी कायनात को कुल 7 करार देना है तो फिर अंदरूनी तकसीमों के रास्ते खुल जाएंगे, और चूँकि तकरार का मजमून है इसलिए ये भी मुमकिन है कि एक हफ्ता आसमान हम पर रोशन हो, जब उसकी हदों से बाहर जाएं तो एक और हफ्ता आसमान हम पर रोशन हो जाए, वो दूसरा बन जाएगा फिर, और 7 की पूरी गुंजाइश निकल आएगी। बस ऐसे लफ्ज़ को जिसको मुहावरतन दूसरे मानों में, तकमील के मानों में और एजाज़ के मानों में और दोहराई के मानों में इस्तेमाल किया जाता हो, इंसानी इस्तेमाल के अदद के मुताबिक महदूद करना दुरुस्त नहीं है। जज़ाकल्लाह।